ذرا محترم، روزے مبعث یعنی جب پہلی وحی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، اس کو روزے مبعث کہتے ہیں۔ روزے مبعث 27 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے، لیکن اہل سنت 27 کی شب کو روزے شب معراج قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مکتب تشیعوں کے ہاں 27 رجب کو ہم روزے مبعث قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شب معراج کے قائل نہیں ہیں، نہیں، شب معراج کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن عزیزان محترم تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ پاکستان میں تو ہم اس شب میں زیادہ تر جو غلبہ ہے، جو غالب ہے، وہ شب معراج ہے، ہم شیعہ بھی شب معراج مناتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی ہے، اور اہل سنت شب معراج منانے کے قائل ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے اثر آ جاتا ہے، اور ہم بھی شب معراج اس ایام میں منا رہے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان کا؟ لیکن شب معراج منانا کوئی حرج نہیں ہے اس تاریخ میں بھی کہ ہم شب معراج بھی منائیں۔ پاکستان میں اگر کچھ لوگ مناتے ہیں کہ ہم ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں شب معراج کے مسئلے میں اختلاف تو پایا جاتا ہے کہ کچھ اہل سنت کے فرقے کہتے ہیں کہ یہ شب معراج جو ہوئی تھی رسول خدا کی روحانی معراج تھی، یعنی کہ آپ عالم خواب میں معراج پر گئے۔ لیکن عزیزان محترم شیعوں میں سے میرا خیال کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو رسول خدا کی جسمانی معراج کا قائل نہ ہو۔ سب لوگ معراج کے قائل ہیں، روحانی معراج کے ساتھ ساتھ جسمانی معراج کے بھی قائل ہیں۔ اچھا، مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ یہ مسئلہ ہمیں کہاں پیش آیا کہ کیوں اختلاف ہو گیا؟ وہ معراج کہتے ہیں اور ہم جو ہے روزے مبعث کہتے ہیں۔ در حقیقت اہل سنت نے کچھ چیزوں کو مخلوط کر دیا، وہ شب معراج وہ کہتے ہیں کہ آپ روزے مبعث 27 تاریخ کو مناتے ہو، نہیں، روزے مبعث 27 تاریخ کو نہیں ہے۔ پروردگار خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ شب قدر میں، وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ قرآن کا جو نزول کی ابتدا ہوئی ہے وہ 27 رجب کو ہوئی ہے؟ اصل مطلب انہوں نے کچھ یہاں پر مخلوط کیا ہے۔ نزول جو ہے وہ دو طرح سے ہے، قرآن کے نزول دو نزول ہے، ایک دفعی نزول ہے اور ایک تدریجی نزول ہے۔ آپ اپنی درسی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، علوم قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں اور جو کارشناسی بھی کر رہے ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بحث پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ دو نزول ہے قرآن پاک کے، ایک دفعی نزول ہے کہ ایک ہی دفعہ پروردگار نے قرآن پاک کو رسول خدا کے قلب اطہر پر نازل کیا، اس کو دفعی کہتے ہیں، اور اس کو انزال بھی کہتے ہیں، اس نزول کو انزال بھی۔ دوسرا نزول کیا ہے؟ وہ تدریجی نزول ہے کہ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رسول خدا کے قلب پر نازل نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ موقع کی مناسبت سے نازل کیا۔ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک دفعی اور ایک تدریجی۔ میں کہوں گا کہ یہ جو دفعی نزول ہے یہ رسول کے لیے ہے، جو تدریجی نزول ہے وہ ہمارے لیے ہے، جو ہے وہ ہمارے لیے۔ اس لیے تو کہ جب جبرائیل امین غار حرا میں رسول خدا کے پاس تشریف لے کر آئے، اب رسول خدا کا معمول تھا کہ آپ مکہ کے مشرکانہ ماحول
आलूदा माहौल से निकल कर कुछ अरसे के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन रिवायात में आया है, 1 हफ्ता 15 दिन के लिए सिर्फ अल्लाह से कलाम करने के लिए आते थे, लेकिन वहाँ पर सारी ज़िंदगी रहते नहीं थे, वापस भी जाते थे। एक मरतबा क्या हुआ कि रसूल खुदा जब इबादत की नीयत से, अल्लाह से गुफ्तगू करने की नीयत से गारे हिरा में आए तो जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लेकर आते हैं। आपने जिब्राइल अमीन को देखा और जिब्राइल ने रसूल खुदा को फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से आप पर नाज़िल हुआ। और जिब्राइल ने कहा कि अब तवज्जो कीजिएगा, इक़रा, रसूल से कहा कि ये पहली आयत है, इक़रा बिस्मिल्लाह। 5 आयतें जो हैं वो नाजिल हुई है, जो तदरीजी मराहिल में पहली 5 आयतें सूरह अलग की। जिब्राइल अमीन ने कहा रसूल से, इक़रा, पढ़ो। अब रसूल का जवाब सुनिएगा, रसूल खुदा ने फरमाया मा अक़राऊ, क्या पढ़ूं? इसका मतलब है कि पहले बहुत कुछ जानते थे, पूछना ये चाह रहे थे कि कौन सी आयत की तिलावत करनी है। अब अली, जिस सरकार का वसी का ये मकाम हो कि वो तो 3 दिन का हो और सरकार से कहे कि बताइए कि क्या पढ़ूं, तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं या कुरान पाक की तिलावत करूं, फिर ये कैसे हो सकता है? जिसका वसी हो उसका तो ये मकाम हो और जो खुद सरदार हो उसको पढ़ना ही ना आता हो।